اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دم سبق نمبر 52، کتاب الصید والذبائح۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ شکار کے مسائل اور ذبح کے جو مسائل بتفصیل حدیث شریفہ کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ صید مصدر بمعنی اصطیاد، شکار کرنے کے معنی میں ہے۔ مسوید کو بھی کہتے ہیں۔ ذبائح ذبیحہ کی جمع ہے یا پر مذبوحات کا ذکر ہے، جن چیزوں کو ذبح کیا جائے۔ شکار کے وقت اکثر جانور زندہ بچ جاتا ہے تو اس کو بھی ذبح کرنا ہوتا ہے۔ الفصل الاول عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، شکار کے اکثر مسائل صحابی سے آئے ہیں۔ شکاری تھے حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، قول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے مجھے مسئلہ بتایا، اذا ارسلت کلبک، جب آپ شکار کی طرف اپنے کتے کو بھیج دو جو کیا ہو تربیت یافتہ کتا ہو، فذکر اسم اللہ، بسم اللہ پڑھو بھیجتے وقت۔ فإن أمسك عليك فأدركته حيا، اگر وہ آپ کے لیے پکڑ لے اور آپ اس کو پالے زندہ تو فذبحه، وہ جانور کو ذبح کر کے کھانا۔ وإن أدركته قد قتل، اگر مار ڈالا ہو اسے، ولم يأكل منه، کتے نے اسے نہ کھایا ہو، فکلہ، اسے کھا لو۔ معنی ایک کھانا کس کے لیے ہے؟ پیٹ کے لیے، اور ایک زخمی کرنے کے لیے اسے چیڑ پارنا، وہ خیر ہے۔ وإن أكل، اگر اسے کھا لے پیٹ بھرنے کے لیے کتا، فلا تاکل، اسے نہیں کھانا۔ فإنما أمسك لنفسه، اس نے تربیت حاصل نہیں کہ خود کے لیے اس نے جانور کو پکڑ لیا۔ فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تاکل، اسی طرح آپ کا کتا تربیت ہے، کسی اور کا کتا مل گیا جو غیر تربیت یافتہ آتا ہے، مکلب و معلم نہیں ہے، تو اس جانور کو بھی نہیں کھانا۔ فإنك لا تدري أيهما قتل، تمہیں کیا معلوم کس نے اس جانور کو قتل کیا ہوگا، شکار کو۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کتے کا کہ بیچتے وقت کلمہ پڑھنا ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ اگر شکار وغیرہ سے کیا کرنا، کس سے تیر وغیرہ سے شکار کرنا، بندوق سے، تو تیر کا مسئلہ تو واضح ہے نا کہ اس وقت بھی بسم اللہ پڑھو، قتل کر دے اس کا کچھ بھی کہنا صحیح ہے، اگر زندہ ملے تو ذبح کر لے، لیکن اگر گولی وغیرہ سے مار دے یا غلیل وغیرہ سے، تو امام سے کہ نزدیک اس سے مرا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دھار والا شے نہیں۔ صاحبین کے نزدیک حلال ہوگا کہ مر، صحیح مسئلہ یہی ہے کہ گولی سے اور غلیل سے مرا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر زندہ پالے گرا کر تو اس کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے۔ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالسَّهْمِ، اگر تیر سے ماری، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھو۔ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، اگر وہ شکار والا جانور سے کسی وقت غائب رہے، نہ پا سکے، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، اس میں تیر والا اثر ہو، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، کھا لو اگر طبیعت کو لگ رہا ہو۔ إِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، لیکن اگر مارنے کے بعد پانی میں گر جائے، مر جائے، فَلَا تَأْكُلْ، اسے نہیں کھانا، شاید وہ پانی سے مر گیا ہو۔ وعنہ قلت یا رسول اللہ، یہ صاحب کہتے ہیں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ، ہم کلاب معلمہ یعنی کتے وغیرہ شکار کی طرف بھیج دیتے ہیں نا۔ کلاب معلم کسے کہتے ہیں؟ وہ کتا جس نے تربیت ٹریننگ وغیرہ دی ہو، یہ وہ کتا ہوتا ہے کہ اس کو روکنے سے وہ رک جائے اور شکار اپنے لیے نہ کرے بلکہ مالک کے لیے کرے، اور اس کے اشاروں پر وہ چل سکے، اور بلانے پر واپس آ جائے تو سمجھ لے کتا کیا ہے، معلم ہے۔ اگر نہ سمجھ رہا ہو تو پھر وہ کتا غیر معلم ہوگا۔ قلت، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کل ما امسکنا علیک، جو جانور آپ کے لیے پکڑ لو اسے کھا لو۔ قلت وین قتلنا، اگرچہ مار دے، قال وین قتلنا، قلنا، ہم نے قلت میں نے کہا، ان نرمی بالمعراض، کبھی ہم کیا کرتے تیر وغیرہ چلاتے تو اس کی چڑائی والی جو طرف ہے نا اس سے کبھی شکار لگتے۔ قول فرمائے کہ کل ما خزق و کل ما خزق، جس کو کیا کر دے، پاڑ دے، چیر دے، اس کو کھال۔ وما اصواب بعرضه، اگر کیا کرے چڑائی سے لگ جائے، فقتل، مر جائے نا وہ جانور، فإنه وقید، اسے نہیں کھانا۔ وہ اسے گوئے کہ جانور کسی جگہ سے گر جائے تو وہ کیا ہے، اس کی طرح ہے جو پہاڑ وغیرہ سے گر جائے یا گولی سے مارا جائے، فلا تاکل، اسے نہیں کھانا، کیونکہ وہ سوراخ نہیں کرتا بلکہ زور کی وجہ سے کیا کر دیتے، اس کا گوشت چھیل دیتا ہے۔
ونبی ثعلبۃ الخشنی قول صاحب کہتے قلت میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھے اے نبی اللہ ان بارض قوم اہل الکتاب، ہم اہل کتاب والے جو لوگ وہاں ہم بھی رہتے ہیں کہ علاقائے فناکل فی آنیتہم، وہاں ہم ان کے برتنوں میں کھانا وانا کھاتے پیتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیرس سیدن اور شکار کے علاقے میں جنگلات میں اسید و بقوسی کمان وغیرہ تیر سے میں شکار کرتا ہوں، بقلب ضلع سے بھی معلم کبھی غیر تعلیم یافتہ کتا ہوتے ہیں، بقلب المعلم کبھی ٹریننگ شدہ کتا ہوتے ہیں، فما اس دخلی میرے لیے کیا کیا حلال ہے؟ قول تو آپ نے فرمایا اما ما ذکرت من آنیت اہل الکتاب، یہ جو آپ غیر مسلموں کے برتنوں کا پوچھ رہے ہو نا، پین وجدتم غیرہ، اگر دوسرے برتن ہونا تو فلا تاکلوا فیہا، پھر ان میں نہیں کھانا، احتیاط کر لے، وَإِلَمْ تَجِدُوا، لیکن اگر دوسرے برتن نہ ملے پہاڑ وغیرہ میں ان کا گھر ہو، آپ کے پاس کچھ ہونا، فَأْسِلُوهَا، اگر خیال ہو کہ یہ گندے ہوں گے شاید تو دھو لو، اگر یہ خیال ہو کہ پاک برتن ہے چلو پھر دھو لے بہتر ہوگا، نہ دھو لے تب بھی صحیح ہے، وَكُلُوا فِيهَا، ان میں کھانا پکانا پانی پینا وغیرہ سب درست ہے۔ ومسفت طبی قوسی کا جو آپ کمان سے کیا کرے شکار کرے، فذکرت اسم اللہ، بسم اللہ پڑھی شروع میں، فکل وہ کھا لیا کرو، ومسفت طبی قلبک المعلم، اور اس طرح سے جو معلم کو سے آپ نے شکار کیا ہو، فذکرت اسم اللہ بسم اللہ پڑھی ہو، فکل وہ بھی کھا لو، ومسفت طبی قلبک غیر معلم، اور جو غیر معلم کو سے آپ نے شکار کیا ہو، فادرکت زکوٰۃ، تو اگر اس کے ذبح کا ٹائم آپ کو مل جائے، یعنی جانور زندہ تھا اور آپ نے ذبح کر لیا، فکل کھا لو، لیکن اگر وہ مر چکا تھا تو پھر اس کو نہیں کھا سکتے۔ وعنہ قولی مذکور صحابی روایت کرتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رمیت بسہمک، اگر تیر سے آپ جانور کو مار دے، فغاب عنک، وہ کیا ہو جائے بھاگتے وقت کسی جھاڑی میں گھس جائے یا پہاڑ وغیرہ پتھر چٹان کے پیچھے آپ سے چھپ جائے، پھر وہاں پر وہ مر جائے، نہ پدرکت ہو، لیکن اگر وہ مل جائے نہ مر ہوا نہ ہو، فکل ما لم ینتن، یا مر ہوا ہو اور بدبو وغیرہ نہ آیا ہو، مانا سڑا نہ ہو تو اسے بھی کھا سکتے ہو، اگر سڑ گیا ہو تو کھانا اس کا حرام نہیں، لیکن طبیعت کی وجہ سے اور طبی لحاظ سے پھر اس کا کھانا درست نہیں۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول فی الذی یدرک الصید بعد ثلاث، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شخص کو فرمایا تھا جس نے 3 دن کے بعد شکار کو پایا تو اس کے متعلق فرمایا کہ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ، اگر سڑا نہ ہو بدبودار گندہ نہ ہو چکا ہو تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت، تو آپ کے لیے حلال ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولت، عائشہ صاحبہ فرماتی قول یا رسول اللہ، صحابہ حضرات نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے انہا اقوام حدیث عادم بشرکن، ادھر ہمارے قریب میں گردا گرد کچھ لوگ رہ رہے ہیں، پہلے یہ مشرکین تھے، یتون بلحمان، ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں بیچتے ہیں وغیرہ، یتون بلحمان، گوشت وغیرہ بیچتے یا لاتے مفت، لا ندری، ہمیں معلوم نہیں نا کہ چلو مسلمان ہو چکے لیکن یہ معلوم نہیں، کلمے وغیرہ سے زیادہ واقف نہیں ہوتے نا شروع کے، اذکرون اسم اللہ علیہم، لا کہ شاید کلمہ پڑھا ہو انہوں نے یا نہ، کیا کرے؟ قول فرمائے اذکر اللہ انتم اسم اللہ وکلوا، تم بسم اللہ پڑھو نا اور کیا کرو؟ کھا لو۔ کیا معنی تیسیر کی بات کر دی نا، معنی کھاتے وقت بسم اللہ اس سے مراد ہے، اور یہاں پر تو یہ یقینی نہیں ہے نا کہ اس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، کیونکہ مسلمان کی تو ظاہر حالت یہی ہے نا کہ وہ کلمہ پڑھ کر ذبح کرے گا، کلمے نہیں چھوڑتا۔ وعن ابی الطفیل قولی سے اب کہتے ہیں عامر بن واصلہ کہ سئلہ پوچھا گیا علی رضی اللہ سے کہ حل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیئن، کیا جو بیت نبوت والے لوگ ہیں نا اہل بیت، ان کو کسی خاص بات کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہی یا نہیں؟ فقال فرمایا کہ ما خصنا بشیئن لم یعم به الناس، ایسا نہیں کیا کچھ کہ ہمیں خاص کیا ہو اور دیگر لوگوں کو چھوڑا ہو، عام لوگوں کی بنسبت ہمیں کسی بھی شے سے خاص نہیں کیا۔ الا ما فی قرا بسیف ھذا، ہاں جو میری تلوار کا یہ جو میان ہے نا، اس میں میرے پاس ایک صحیفہ ہے، اس میں کچھ لکھا ہے، فخرج صحیفۃ فیہا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ صحیفہ مجھے دیا ہے، مزید کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہاں ہمارے لیے خلافت وغیرہ کی وصیت کی ہو۔ فرمائے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر اس پر لعنت ہو، ولعن اللہ من سرق من منار الارض، اس شخص پر بھی لعنت ہو جو زمین کی نشانی وغیرہ کو ہٹا دے،
منع کسی پڑوسی کا حق دبانے کے لیے، کسی کا حق دبانے کے لیے جو حدود وغیرہ اس میں تبدیلی کرے، وہ فرت من غیر من الارض، جو نشانیوں کو بدل دے، ہٹا دے، ولعن اللہ من لعن والدہ، یا جو والدین پر لعنت کرے، گالی وغیرہ دے، ان پر بھی لعنت، ولعن اللہ منع و محدثہ، اس پر بھی لعنت و خدا کی جو کسی بدعتی وغیرہ کو ٹھکانہ دے، اس کو قوت دے، اس کی پیٹھ مضبوط کرے، کمک دے۔ وان رفیع بن خدیج رضی اللہ عنہ قول سے کہتے قلتم یا رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھی ان لاق العدو غدا، کل ہم نے دشمن سے لڑنا ہے نا، ولیست معنا مدن، ہمارے پاس چوری بھی نہیں ہے، افنذبح بالقصب، کیا بھانس وغیرہ جو تیز لکڑی ہو کاٹ دے یا تیز کر دے تو اسے ہم ذبح کر سکتے۔ قول فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ما انہر الدم، جو چیز چمڑا گردن وغیرہ کو چیر کر یا اس سے مار کر چمڑی کو کیا کر دے، چیر دے، اور اس سے خون بہہ جائے، خون کو بہا دے، وذکر اسم اللہ، بسم اللہ بھی پڑھی ہونا، فکل وہ کھا لو، لیس السن والظفر، سوائے دانت اور ناخن کے، کہ اس سے کاٹنا، ذبح کرنا یا خون بہانا، چیر دینا، چھیدنا صحیح نہیں۔ وسحدثک عنہ، ہم اس کی بات بھی بتاؤں گا، مسن فعظم، دانت کیا ہے، ہڈی ہے، اور ہڈی کیا ہے، اس سے ذبح درست نہیں۔ واما الظفر، جو ناخن ہے، فمد الحبش، حبشے والے جو لوگ ہیں نا وغیرہ واقعی کو پارتے، یہ ان کی چوریاں ہیں، چاقو وغیرہ ہے، وہ ان چیزوں سے ذبح کرتے ہیں۔ وَأَصْوَبْنَا النَّهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، پھر ہمیں اونٹ وغیرہ اور بکریاں غنیمت میں ملے۔ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ جو ہے باگ کڑا ہوا، وہ کوئی نہیں پکڑ پا رہا تھا، فرماه رجل بالسهم، نشست نے تیر مار کے اسے مار دیا، فحبس، اس سے رک گیا۔ فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا ان لهذه الابل اوابد کا اوابد الوحش، ان جانوروں میں بھی بعض اوقات جانور جو ہے وحشی بن جاتا ہے، جیسے وہ وحشی جانور ہوتے ہیں نا، ان کے مارنے کا یہ طریقہ ہے نا، یا ذبح کرنے کی، اس کو مار دے، اگر مر جائے اس سے تو حلال ہو گئی۔ اس طرح سے اگر یہ گھریلو جانور وغیرہ ہے نا، ان کو بھی مارنے کا یہی طریقہ بن جاتا ہے، اگر ذبح اختیاری پر قوت نہ ملے تو ذبح اضطراری بھی درست ہے، مانا بس اس سے حلال ہو جاتا ہے، اگر ٹائم ملے تو پھر ذبح کرے۔ فَإِذَا غَلَبَكُم مِّنَ الشَّيْءِ، اگر کوئی جانور اس طرح سے باگ کھڑا ہو جائے، فَفْعَلُوا بِهِ، اسی طرح مارا کرو، ذبح اضطراری کافی ہو جائے گا۔ وعن کعب بن مالک، یہ صاحب کہتے ہیں انہو کان له غنم ترعى بسلع، اس کی بکری سل پہاڑی پر چر رہی تھی، فابصرت جارۃ لنا بشاة من غنمنا موتا، تو جو باندھی ان بکریوں کو چارہ رہی تھی نا، اس نے ایک بکری کو دیکھا کہ اس پر موت کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے، مرنے لگی تھی، فکسرت حجرا، اس نے ایک پتھر کو توڑ دیا، تیز دھاریدار پتھر بنایا، فذبحت، ابھی اس سے بکری کو ذبح کیا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ وسلم نے اس کا پوچھا کہ کیا اس کا کھانا حلال ہے، فأمرہ بأکلہا، آپ علیہ السلام نے کھانے کا حکم دیا کہ اس سے حلال ہو جاتا ہے جانور۔ وعن شداد ابن اوس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول ان اللہ تبارک و تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، شداد سے کہتے آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر شے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، مانا نرم برتاؤ کا حکم ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر آپ نے قتل کرنا تو بھی اچھے بھلے طریقے سے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اگر ذبح کرنا ہو نا کسی جانور کو تو بھی صحیح طرح ذبح کرو، اور اس کے لیے صحیح ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے نا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، کہ چوری وغیرہ کو تیز کر کے کیا کرے، ذبح کرے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتُهُ، اپنی ذبیح کو کیا کر دے، ذبح کرنے کے بعد ذرا چھوڑ دے کہ وہ کیا ہو جائے، روح وغیرہ نکل جائے، آرام سے ہو جائے، اس کے بعد چمڑا وغیرہ اتار دے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی ان تذبح بہیمۃ او غیرها للقتل، آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا کہ جانور کو باندھ کر تیروں سے مار مار کے نشانہ بنایا جائے، قتل کیا جائے، پھر اس کا گوشت کھانا بھی وغیرہ حرام ہو جائے گا، اور اس طرح کرنا بھی ظلم شمار ہوگا۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. آپ علیہ السلام نے ان لوگوں پر شخص پر لعنت کی ہے جو کسی زندہ جانور کو چاہے وہ حلال ہو یا مردار اس کو نشانی بنا کر اس پر نشانی کا ٹریننگ کرے، یہ بھی صحیح نہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. اس چیز کو ہدف غرض نشانی مت بناؤ یا نشانی سیکھنے کے لیے ہدف سیکھنے کے لیے جس میں روح ہو. وعن جابر رضی اللہ عنہ قول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے سے بھی منع فرمایا ہے کہ عن الضرب فی الوجہ، کہ چہرے پر جانور انسان سب کو نہ مارو. کیا ہے نازک جگہ. وعن الوسم فی الوجہ، یا چہرے پر کیا کرنا جانور کو داغنا. انسان وغیرہ کا تو اسی بھی منع ہے، عام جانوروں کا بھی علماء حضرات نے مکروہ شمار کیا ہے. وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار قد وسم فی وجہہ، ایک جگہ پہ علیہ السلام تھی، وہاں سے ایک دراز گوش گزرا، اس کی چہرے پر کسی نے داغ لگائے تھے. قول لعن اللہ الذی وسمہ، اس شخص پر لعنت جس نے اس کو داغا ہے. رواہ مسلم. چہرے پر کیا ضرورت ہے، اگر خامخواہ علاج وغیرہ کے طور پر ہو تو بھی بدن کی دوسرے حصوں پر کر دے. وعن انس قولی سے کہتے ہیں غدوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبد اللہ بن ابی طلحہ، کہ میں نے عبداللہ بن ابی طلحہ کو جو اس کا ماں شریک بھائی تھا پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے گیا تھا. مولود تھے نو مولود تھے لیحنک ہوتا کہ آپ علیہ السلام تحنیک کرے. تحنیک کا کیا معنی؟ چھوٹے بچے کو شہد وغیرہ یا میٹھی چیز حلق میں چپکا کر کھلانا تاکہ اس کا معدہ حرکت شروع کرے وغیرہ. فوافیتہ، تو میں نے اسے پایا بیدی ہے المیسم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں داغنے کا ایک آلہ تھا، ایک آلہ تھا جو اوزار ہوتا ہے. یسم ابل الصدقہ، صدقے والے جو اونٹ تھے نا اس کو کیا کر رہے تھے، چہرے کے علاوہ دوسرے حصوں میں داغ رہے تھے علاج کے طور پر. وعن ہشام ابن زید سے کہتے ہیں عن انس قول دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا علیہ السلام کے پاس گئے ہوا فی مربد، وہ مربد پر تھے. مربد ایک جگہ جہاں پر اونٹ وغیرہ چیزیں لوگ باندھتے تھے. پرایتہ یسم شاہ، بکری وغیرہ کو کیا کر رہے تھے، داغ رہے تھے. حسیبت قول فی اذانہا، کان میں، کان وغیرہ دوسرے حصوں میں داغ سکتے. الفصل الثانی عن عدی ابن حاتم، عدی سے روایت کرتے ہیں قول قلت یا رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا رأیت احدنا اصاب صیدا ولیس معه سکین، اگر ہم میں سے کوئی شکار کر اس کے پاس چاقو چوری نہ ہو، یذبح ایذبح بالمروہ، کیا وہ کسی تیز شے سے یا شیشے سے ذبح کر سکتے جانور کو. وشقۃ الاسوا، یا کوئی لکڑی وغیرہ کا تیز حصہ ہو، چھیرا ہوا حصہ. فقول فرمائے امرر الدم بما شئت، اس جانور سے کیا کر لو، خون بہا لو کسی بھی تیز داریدار شے سے ہو درستے. وذکر اسم اللہ، اور بسم اللہ بھی ساتھ پڑھو. رواہ ابو داود والنسائی. وعن ابی العشارہ سے کہتے ہیں نبی انہ قول یا رسول، اس نے پوچھا اما تکون الزکاة الا فی الحلق واللبہ، کیا یہ جو ذبح کرنا ہے صرف مری وغیرہ جو کیا ہے گردن ہے، جو سینے سے اوپر کی جگہ اس کو لبہ کہتے ہیں نا، جو کڈا ہے وہاں پر سینے کا جو منتہا ہے صرف وہاں پر ذبح ہوتا ہے، کسی اور جگہ میں نہیں ہوتا. فقال فرمائے لو طعنت فی فخذھا، اگر شکار وغیرہ آپ کر لے یا کیا ہو جانور بھاگ چکا ہو ذبح اضطراری کے طور پر نہ، آپ اس کی ران پر تیز چیز داریدار چیز مار دے، اس سے وہ زخمی ہو جائے، خون نکل جائے، لأجزأ عنک، یہ بھی کافی ہے. رواہ ترمذی ابو داؤد والنسائی ابن ماجہ والدارمی قال ابو داؤد ھذا زکاة المتردی، یہ اس جانور کے متعلق ذبح کا حکم ہے نا جو پہاڑ سے گر جائے، پہنچتے پہنچتے میں وہ کیا ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا، یا کنویں میں گر گیا ہو یا اسی جگہ پر گر گیا ہو یا پس چکا ہو کہ اسے نکالنا اس وقت آسان نہ ہو، تو اس وقت کیا کر لے، ران پر مار دیا، بدن کی کسی بھی حصے پر تیز چیز سے مار دینا، زخمی کر دے، خون نکلنے پر وہ حلال سمجھا جائے گا. وعن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے ما علمت من کلب و باز،
آپ کسی بادشاہ کرے شاہین وغیرہ کو کیا کر دے، تعلیم دے، ٹریننگ دے یا کتے کو، ثم ارسلت ذکرت اسم اللہ، پھر بھیجتے وقت شکار کے لیے بسم اللہ پڑھے، فکل مما امسک علیک، جو آپ کے لیے پکڑ لے شکار کر لے اسے کھا لو، قلت وین قتل، اگرچہ مار دیو، قول اذا قتلہ ولم یکل من الشیء فانما امسکہ علیک، اگر اس نے قتل کیا ہو اور اس سے کچھ کھایا نہ ہو تو سمجھ لو آپ کے لیے ہی شکار کر چکا ہے۔ وعنہ قول قلت یا رسول اللہ ارمی السید فجد فیہ من الغد سہمی، بعض اوقات کسی شکار کو مار دیتا ہوں جانور وغیرہ کو نا، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے میرا تیر لگا ہوا پسا ہوا ہوتا ہے لیکن پاتا اس دن نہیں ہو، بعض اوقات کسی اور جگہ پر مجھے مل جاتا ہے یا 2-3 دن بعد۔ قول اذا علمت ان سہمک قتلو، جب آپ کو یقین ہونا کہ تمہاری ہی تیر سے مر گیا ہے، ولم تر فی اثر السبع، کسی درندے وغیرہ نے نہیں کاٹا نہیں کھایا، فکل، اس جانور کو کھا لیا کرو۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قول، جابر سے کہتے ہیں نہینا عن صید کلب المجوس، مجوسی یا کسی بھی کافر کے کتے وغیرہ کے شکار سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ بیچتے وقت نہ تو کیا کرتے بسم اللہ وغیرہ بھی نہیں پڑھتے، اور ان کا جو ذبیحہ ہے کافر والا ذبیحہ ہے، کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ ونبی ثعلبۃ الخشنی قول سے کہتے قلت یا رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا ان اہل سفر نمر بالیہود والنصارى، ہم اکثر سفر کرتے رہتے ہیں نا، یہود وغیرہ نصارہ کے علاقوں سے ہم گزرتے ہیں، والمجوس مجوسوں کے علاقوں سے، فلا نجد غیر آنیت، وہاں پر ہمارے پاس برتن تو نہیں ہوتے نا، ان کے برتنوں کا ہم کیا کرتے ہیں استعمال کرتے۔ قول فإن لم تجد غیرہا، اگر نہ پالو یا ہو نہ پاس، فاغسلوها بالماء، دھو لیا کرو، بس دھونے سے سب کچھ صاف ہو جاتا ہے، ثم کلوا فیہا واشربوا، پھر اس میں کھایا پیا کرو۔ وان قبیصۃ بن حلب عن ابیہ، یہ صاحب روایت کرتے ہیں اپنے ابا جان سے، قول وہ کہتے کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن طعام النصارى، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ غیر مسلموں کا کھانا کیسے ہیں، یہود یا نصارہ یا کوئی اور قوم ہو۔ وفي رواية سأله رجل فقال إن من الطعام طعاما ما أتحرج منه، کہ کھانوں سے تمہیں حرج نہیں کرتا، کیا معنی کھانے تو کیا ہے درست ہے جب تک اس میں آپ کو یہ خیال زعم نہ ہو کہ شاید اس میں کوئی چیز ڈال رکھی ہو، یہ تو سب مباح چیزیں ہیں۔ فقال، فرمائے کہ لا يتخلجن یا لا يتخلجن في صدرك شيء زوارعت فيه النصرانیہ، کہ تمہارے دل میں اس سے کوئی خلجان شک شبہ داخل نہ ہو، کیونکہ وہ شے تو بنفسی ہی حلال ہے کہ جس میں آپ نے کیا کہ ہو مشابہت کی ہو نصرانیت کی۔ رواہ ترمذی ابو داود۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کے دل میں مسئلہ نہیں آئے کہ شاید یہ کھانا تو کسی یہودی کا ہے، نصرانی کا ہے وغیرہ، میرے لیے حرام ہو گیا، مکروہ ہوگا، تو ایسا ہرگز نہ سمجھ لے۔ اگر ایسا آپ کرو گے نا، ان کے کھانے سے بچو گی، تو آپ نے نصرانیت کی مشابہت کی، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نصرانیوں کا یہ طریقہ تھا کہ ان چیزوں سے احتراز کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، جھجکتے تھے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا۔ اور عدی بن حاتم بھی قبل علیہ السلام کیا تھے، نصرانی تھے، اسی لیے ایسا فرمایا کہ نفس کھانے میں کوئی حرمت وغیرہ نہیں ہے، اس نے کیا کر دیا، کھانا سالن نکال دیا، کھا سکتے آپ۔ ہاں اگر آپ کو خیال ہو کہ اس میں حرام چیز ڈالی ہوگی، مردار چیز، تو ظاہر ہے کہ مردار چیز والی شے وہ مسلمان کی بھی حرام ہوتی ہیں۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل المجثمہ، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس جانور کا کھانا کیسے جس کو مار مار کے مار دیا گیا ہو، وہی التی تصبر بالنبل، کہ جس سے تیروں سے مارا جائے، ہلاک کیا جائے، حطب بنایا جائے، تو آپ علیہ السلام نے کیا کر دیا، منع فرما دیا۔ رواہ الترمذی۔ وعن الارباز بن ساریۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى یوم خیبر عن اکل کل ذی ناب من السباع، خیبر کے دن، خیبر جنگ میں آپ علیہ السلام نے گریلو گدھوں کے گوشت سے بھی منع فرمایا، تو اور ساتھ ساتھ ہر درندے سے بھی منع فرمایا کہ تمام درندے حرام جانوروں میں، کل ذیناب کا کہ میں نے کچلی دانت والے جو جانور ہے، تیز دانت والے، وہ کل ذی مخلب من الطیر، اور ہر قسم کے پنجے دار پرندے، پنجے صرف وہ 5 پنجے مراد نہیں انگلیاں مانا، جو شکار کرنے والے پرندے ہونا، شکاری پرندے، ان کا گوشت حرام ہے۔ اور لحم الحمر الاہلیہ، اس طرح
گھریلو گدے، وعن المجسم اور ہدف بنایا ہوا جانور جو مر جائے، وعن الخلیصہ اور اسی طرح سے اس درندے نے جو شکار کیا ہونا اس کو بھی کھانا درست نہیں ہے۔ خلیصہ مانا کہ مثلا درندے نے کسی حلال جانور کو پکڑ لیا تھا نا، مثلا چیتے نے، تیندوے نے، لگڑ بگے نے کسی حلال جانور کو شکار کیا تھا، اگر اس کو آپ چھڑوا لے اور ذبح کا وقت آپ کو نہ ملے نا تو اس کو نہیں کھا سکتی۔ وَأَن تُؤْتَى الْحَبَالَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهَا، اور اسی طرح سے بھی منع فرمایا کہ اگر حاملہ خاتون یا کنیز ہے نا وغیرہ اس کے ساتھ وطی نہ کی جائے جب تک اس کا حمل پیدا نہ ہو۔ قال محمد بن يحيى سئل ابو عاصم عن المجسمہ فقال اينسب الطير او الشيء، مجسمے کا معنی ہے کہ جانور وغیرہ کو باندھ لیا جائے، فیرما مارا جائے۔ سئل عن الخلیصہ، خلیصے کا پوچھے گیا، خلیصے کا کیا مطلب ہے؟ فقال الذئب والسبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل يذكيها یا يذكيها، کہ بیڑی وغیرہ کسی درندے کو پال، اس نے حلال جانور کو پکڑ رکھا ہوئی، اسے چھڑوا لے اور مر جائے نہ ذبح کرنے سے پہلے تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابن عباس و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن شریطۃ الشیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا جس میں شیطانی علامت لگی ہوئی ہے۔ زاد ابن عیسیٰ ہی ذبیحۃ، اس سے مراد وہ ذبیحہ ہوتا ہے، یقطع منها الجلد، کہ اس کا چمڑا وغیرہ تو کاٹ دیا جائے، ولا تفری الاوداج، اور جو رگیں ہیں نا وہ نہ کاٹی جائے، ثم تترک، پھر چھوڑ دیا جائے، حتی تموت، اسی میں مر جائے۔ کیا معنی؟ جانور ہے اس کی گردن پر نیچے سے کیا کر دی، اس نے چوری پھیر لی، صرف چمڑے کو کاٹ لیا، نیچے جو رگیں ہیں نا مری وغیرہ، سانس کی نالی، خوراک کی نالی، وداجین وغیرہ کو نہیں کاٹا نا اور چھوڑ دیا، اسی طرح مر گیا، درد ہو گیا، درد سے تڑپتے تڑپتے، تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا کیونکہ اس کا خون نہیں بہا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة الجنین زکاة امہ، جانور مثلا ذبح کیا، مادہ جانور ہے، پھر اس کے پیٹ میں بچہ بیتا تو بچے کی ذبح کا بھی یہی طریقہ ہے جو ماں کی ذبح کا طریقہ ہے۔ رواہ ابو داؤد والدارمی، رواہ الترمذی عن ابی سعید۔ کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک شخص گائے ذبح کر رہا تھا، پیٹ میں بچہ بھی تھا، حاملہ گائے تھی، تو جو بچہ ہے نا پیدا ہونے والا تقریب تھا نا، اس کا بدن پورا ہوا تھا، جسم، اس کی ذبح کا یہی طریقہ ہے نا کہ اس کو بھی ذبح کر لے جیسے ماں کو ذبح کیا اگر ٹائم مل جائے۔ اگر وہ بچہ کیا ہو گیا، اتنا وقت مل گیا ذبح کرنے کا کہ ذبح کر سکتا تھا، ذبح نہیں کیا، مر گیا، مردار ہے۔ اسی طرح ایک بچہ پہلے ہی سے مر گیا پیٹ میں، وہ بھی مردار ہے۔ وہ بچہ جس کو کیا کر دیا، ذبح کر لیا، تو ذبح کرنے کے بعد اس کا کھانا کیا ہے، جائز ہے۔ ہاں طبعی طور پر کوئی نہ کھا لے تو الگ بات ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال قلنا یا رسول اللہ ننحر الناقہ، بعض اوقات ہم اونٹنی ذبح کرتے، ونذبح البقر، یا گائے، وشاة یا بکری، فنجد فی بطنها الجنین، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، انلقیہ ہم نکل، اس کو پھینک دے یا کھا لے۔ قال فرمائے کلوہ ان شئتم، اگر طبعاً تمہیں اچھا لگے کھانا چاہ رہے ہو تو کھا لو، فإن زکاۃ زکاۃ امہ، اس کی ذبح کا بھی یہی طریقہ ہے نا جو ماں کی ذبح کا طریقہ۔ یہ مطلب نہیں کہ جب آپ نے ماں کو ذبح کر لیا اس کی ماں کو تو بھی ذبح ہو گیا، نہیں، ذبح کرنا ہوگا۔ شافعی وغیرہ کے نزدیک وہ کہتے کہ نہیں، بس ماں کی ذبح کرنے سے وہ ذبح ہو گیا۔ وعن ابی سعید الخدری قال، یہ صاحب کہتے قلنا یا رسول اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ تو ہو گیا کہ وعن عبداللہ بن عمر بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها، اگر کسی نے چڑیا یا چڑیا سے اوپر یا چھوٹا پرندہ جانور کسی نے بلا وجہ قتل کیا نہ، سألہ اللہ عن قتلہ، اس سے اس کی قتل کا پوچھا جائے گا نا کہ مفت میں ویسے خامخواہ فضول میں اپنے کیوں مارا۔ کہ یا رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بلا حق کیسے کوئی مارے گا، ان کا کیا حق بنتا ہے، یہ تو کیا ہے، مباح چیزیں ہیں۔ کہ یا رسول اللہ ما حق، قال فرمائے یذبحها فیاکلها، کیا کر لے کہ اس کو ذبح کر لے اور کھا لے، پیدا اٹھا لے، یہ نہ کر لے کہ بس صرف مار لے اور پھر پھینک دے، ولیکت رأسها، اور اس کا سر نہ کاٹے، پیر میں بہا،
بس صرف کیا کر دے اس کو پھینک دے. خواہ مخواہ میں جانور کو ضائع کرنا بغیر کھانے کے مقصد کے مارنا مکروہ ہے، منع ہے. جانور کم ہو جائیں گے وغیرہ بغیر انتفاع کے مارنا ضائع کرنا، اس لیے منع فرمایا. رواہ احمد والنسائی والدارمی. وعن ابی واقد اللیثی قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کی، وهم يحبون اسنمۃ الابل وهم يجبون اسنمۃ الابل ويقطعون الیات الغنم. تو ان لوگوں کی عادت تھی نا کہ اونٹوں کے کوہان کاٹتے تھے زندہ اونٹ سے، اور بکریوں اور جو کیا ہے بھیڑیں ان کی چکی وغیرہ سورین کو کاٹتے تھے. فقول کہا کہ ما یؤت من البہیمۃ وہی حی فہی میتۃ لا توکل، کہ اگر جانور کی کسی حصے کو کاٹ دیا جائے اور وہ جانور زندہ ہونا، زندہ جانور سے کوئی حصہ کاٹ کے پکایا جائے، وہ مردار ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا. رواہ الترمذی و ابو داود. الوصل الثالث عن عطاء بن یسار عن رجل من بنی حارثہ، ایک شخص سے روایت کر رہے ہیں، کانا یرعی لقحة بشعب من شعاب احد. احد پہاڑ کی ایک پہاڑیوں میں سے کسی جگہ کیا کر رہا تھا، وہ شخص اونٹنیاں چرا رہا تھا، گھاس وغیرہ کھلا رہا تھا. فرا بها الموت، دیکھا کہ ایک اونٹنی مر رہی مثلا. فلم یجد ما ينحر بها، نحر کرنے کے لیے کوئی چاقو چوری وغیرہ نہیں تھی. فاخذ وتدا، کیل وغیرہ کو لیا. فوجأ به في لبتها، اس کیل سے کیا کر دیا، زور سے اس کے گلے میں گھونپ دیا. حتی احراق دمہ، اس کا خون بہا دیا. ثم اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامر باکلہ، آپ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ کچھ مل نہیں رہا تھا، کیل سے تیز شے سے میں نے اس کے گردن پہ مار کر خون نکال لیا، کیا یہ حلال ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل حلال ہے. رواہ ابو داؤد و مالک و فی روایت قال فذکاها بشواظ، درخت کی چھلکی سے اس نے کیا کر دیا تو اس کی گردن کو چیل دیا تھا، چھید دیا تھا، خون بہایا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کھانے کا حکم دے دیا. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من دابة فی البحر الا وقد زکاها اللہ لبنی آدم. سمندری تمام جانوروں کو اللہ نے انسانوں کے لیے حلال کر دیا ہے، یعنی ذبح شدہ سمجھے جاتے ہیں، یعنی اللہ نے بغیر ذبح کے ان کے لیے حلال فرمائے ہیں. اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ کون کون سی سمندری جانور حلال ہے. تو ہمارے احناف حضرات کے نزدیک صرف مچھلی کیا ہے حلال. جھینگے وغیرہ کے متعلق علماء حضرات کراہت وغیرہ کی بات کرتے ہیں. امام مالک صاحب کے نزدیک خنزیر کے علاوہ بقیہ تمام سمندری جانور حلال ہے. امام شافعی سے کہتے ہیں سمندری کتا، سمندری خنزیر، سمندری انسان، البرمئی اس کو کہتے ہیں، اور اس طرح سے مینڈک، مگرمچھ، کچھوا، یہ حرام ہے. ان کے علاوہ بقیہ جانور کیا ہے حلال ہے.